الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة آل عمران: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ تمام اقسام کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالیہ کے لیے خاص، وہ معبود برحق جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، دستگیر اور غوث اعظم ہے۔ رب العالمین جو ہر عیب، ہر نقصان، ہر مثل، ہر شریک سے پاک ہے۔ وہ احکم الحاکمین جو ہماری زندگی اور موت کا حقیقی خالق اور موت ہے، حقیقی خالق اور مالک ہے۔ وہ خیر الرازقین جو ہمارے اور اپنی تمام تر مخلوقات کے درمیان روزی اور رزق کی تقسیم فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہادی کائنات، رہبر کائنات، امام الہدیٰ، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الاولین والآخرین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے باذن رب العالمین انسانیت کو ضلالت، ہلاکت اور گمراہی کی عمیق ترین وادیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے بلند و بالا مینار پر فائز فرمایا۔ معظم ذی وقار سامعین اعظام کو لمبی چوڑی تقریر، لمبے چوڑے درس واز خطاب کا پروگرام نہیں، انتہائی زیادہ اختصار کے ساتھ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تحت چند معروضات۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا تعلق چوتھے پارے سورہ آل عمران سے ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے روز ہر عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس کی جزا دی جائے گی۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، جہنم سے آزادی کا اس کو پروانہ مل گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بس تحقیق وہ کامیاب، کامران، بامراد، شادمان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے اس کائنات میں آئے، دنیا کے بہکاوے میں مبتلا ہو گئے، بڑے بڑے زعماء، عقلاء، بڑے بڑے جو ہے مدبرین، مفکرین اس دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ دوسری جگہ میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر آپ فوت ہو جائیں گے، سب فوت ہونے والے ہیں، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس آیت کے آخری حصے میں بتلایا کہ پھر موت کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوں کو نیکیوں کی جزا دی جائے گی، اور بروں کو برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ آج کامیابی کا معیار لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی صاحب وزارت ہو، یا صاحب صدارت ہو، یا صاحب عہدہ، یا صاحب منصب ہو،
لوگ سمتے بڑا کامیاب ہے، یہ صاحب اولاد ہے، یہ صاحب جداد ہے۔ نہ میرے بھائیوں، کامیابی کا معیار جو رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے وہ یہ کہ قیامت کے روز جس انسان کو جہنم کی خطرناک جیل سے آزادی کا پروانہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ جہنم بڑی خطرناک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا یؤتی لجہنم یومئذ لہ 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اخرجہ مسلم، کہ جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا میدان معاشر میں، اور اس کی 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ فرشتہ بڑا ہی طاقتور، زوراور، قوت پذیر ہوتا ہے، اور یجرونہا، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے میدان معاشر میں لائیں گے۔ اور سورۃ الفجر میں رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میدان معاشر میں آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی صفوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے۔ الدنیا دار الامتحان، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا امتحان کا ہے، دنیا آخری کھیتی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مومن وہ شرعی حدود و قیود میں اپنی زندگی گزارتا ہے، شتر بے مہار کی زندگی نہیں گزارتا۔ اور جو کافر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، حکم عدول ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، وہ اپنی من مانی کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے جنت، اور مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا اہل ایمان تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی جو ہے پیروی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی جیل سے آزاد فرمائے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے اور اس کے معنی، مطالب، مقاصد، مفاہیم سے آگاہی حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغامات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔